ہمیں بتا دیں ہم سارا ریکارڈ لگا دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اس کا وے آؤٹ نکالتے ہیں. انہوں نے وے آؤٹ نکال دیا. کس کو نہیں پتا. اچھا پھر آپ دیکھیں پارشلی امپلیمنٹیشن. ایک سیکنڈ پارشلی امپلیمنٹیشن دیکھیں. آپ کہتے ہیں کہ جی 39 تو درست ہو گئے جی ہم نے ان کو دے دیا شامل کر لیا نا. باقیوں کی 41 کی حد تک جی گوہر تو چیئرمین ہی نہیں تھا, عمر ایوب تو سیکٹری نہیں تھے, تو لہٰذا ان کو ہم سرٹیفکیٹ کیسے مانیں. تو ان 39 کا کیسے آپ نے تسلیم کر لیا. بدریتی الیکشن کمیشن کے بتا دیں سپریم کورٹ میں جو گئے ہوئے ہیں. یہ تو ججمنٹ کو آپ پھر ریویو کرانا چاہتے ہیں, آپ پھر ریویو میں جائیں. آپ کیسے کلیریفیکیشن کے نام پہ وہاں گئے ہوئے ہیں. کیا چلیں ازیوم کریں کہ ہمارا تو خیال تھا آج ہی پاس ہو جائے گا, پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا. اینی وے یہ بل پاس ہو جاتا ہے, قانون بن جاتا ہے, تو پھر یہ سپریم کورٹ میں جائے گا. دیکھیں دونوں جگہ پہ جا سکتا ہے. سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے اس کی وائریس, ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے, کسی بھی کورٹ آف لاء میں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کو ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر سکتی ہے, یا یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ فیوچر کے لیے ہوگا, ابھی نہیں ہوگا. لیکن اس سے یہ فیصلہ نہیں ہٹ سکتا. فیصلہ نہیں ہٹ سکتا. فیصلہ اپنی ایگزسٹنس اس کی رہے گی, وہ انٹل اینڈ انلیس کے ریویو کا جب فیصلہ نہ آئے. اور ریویو کے چانسز آپ کو پتہ ہے 99.9% نہیں ہوتے, کیونکہ وہاں یہ لکھا ہوتا ہے ایرر فلوٹنگ آن دی سرفیس آف دی ریکارڈ, جب تک نہ ہو وہ ریویو بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتا. لیکن کوشچن یہاں یہ ہے, سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے لہٰذا ان سے ایفیڈیوٹ لے کے ان کو جال دو. انہوں نے کہا کہ یہ ہیں ہی پی ٹی آئی کے, لیکن ان کے اندر جو ان کے کاغذوں میں ابہام ہے. اچھا پھر ایک اور بات ہے, انڈیپینڈنٹ فرض کرو ہو گئے, 3 دن کا ٹائم تھا. بھائی پارلیمانی پارٹی تو آپ نے پی ٹی آئی کو بننے نہیں دیا, آپ اس کو پارٹی آج بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کہتے ہو کہ ان کا سرٹیفکیٹ بھی ہم ماننے کو تیار نہیں, تو کس پارٹی میں وہ جوائن کرتے؟ ان کے پاس آپشن کیا تھا؟ بات یہ تھی کہ اس ابہام کو سپریم کورٹ نے دور کیا ہے کہ آپ ایک سب سے پولیٹیکل یہ ہو گیا. آپ ذرا آ جائیں آپ کی پالیٹکس پہ, بیکاز وہ بڑا کنفیوژن پڑا ہوا ہے نا, کہ اگر وہ اس کو نہ کنڈیم کرتے تو پھر بات ہوتی. دوسری بات ہے کہ میرے اپنے ٹویٹس میں ہیں کہ جب بھی کوئی کسی کی شہادت ہوتی ہے میں ضرور اس پہ ٹویٹ کرتا ہوں. سر بات یہاں پہ خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہی پی ٹی آئی ہے, وہ آپ کے عمر ایوب کے آپ بسد احترام, وہ تو ہم اس کو پالیسی نہیں مانتے نا. لیکن سر اگر اگلا سوال ہوتا اور وہ نہ کرتے تو پھر تو بات ہے. ایک سوال ہوا اس کا جواب آ گیا. دوسری سر میں ایک بات بتا دوں, 9 مئی کے حوالے سے 2-3 فیکٹس آپ سامنے رکھ لیں. 14 مہینے سے ہم گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوا تھا, لیکن انہوں نے 5 جواب دے دیے تھے. جب خان صاحب نے بات کرنی ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں. سوال ہو سکتا ہے ان کے نالج میں ہی نہ ہو, میرے نالج میں بھی نہیں ہے. کئی دفعہ بندہ نہیں دیکھیں, ان کے پاس صرف ایک اخبار جاتا ہے ڈان اور پی ٹی وی ہوتا ہے, باقی کوئی انفارمیشن نہیں. پی ٹی وی چیخ کے مر گیا کہ اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. ضروری ہے کہ اگر تو پی ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو پی ٹی وی نے تو بہت بار یہ چلایا ہے. آپ کتنی دفعہ پی ٹی وی دیکھتے ہیں؟ نہیں میں بھی جیل میں نہیں ہوں. اگر میں جیل میں ہوں گا تو دیکھوں گا, لیکن جیل میں اگر پی ٹی وی شاید کتابیں پڑھتے ہیں. پی ٹی وی کو دیکھنے کا مطلب ہے بیچارہ فوٹو چلا کے تھک گیا شہید لڑکے کی, بچے کی, اور زخمی افسروں کی. پی ٹی وی کو دیکھنا ایک سزا سے کم نہیں ہوتا. سو فار دیٹ پرپز ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا ہو. دوسری بات ایک گزارش کروں, 9 مئی کا آپ نے بتایا, 9 مئی کے 3-4 فیکٹر سامنے رکھ لیں. نمبر 1, جوڈیشل کمیشن کے لیے ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں 14 مہینے سے, آج تک ایک دفعہ بھی پہلی پٹیشن تاریخ نہیں لگی. سپریم کورٹ کے نیب کی اپیل کے درمیان عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ میرا کیس فکس کر دیں. نمبر 1. نمبر 2, پہلا ججمنٹ دی اس کے اوپر ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد مرید بلوچ صاحب نے. انہیں کہا ہے کہ جو بندہ انکارسریٹڈ ہوتا ہے اس کا پیچھے سے معاملات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا, اس نے ایکوٹل کی. دوسرا کیس میں لاتا ہوں محمد عباس سرگودا کے جج صاحب کو. اگر ان کے پاس ناقابل تردید شواہد موجود تھے تو جج کو نہ اٹھایا جاتا, نہ ایس آئی کے اشخاص اس کے اوپر فائرنگ کرتے, نہ ان کے لیڈر کو گراتے, نہ ان کے لیڈر کو اغوا کرتے. اور اس کے اوپر کنٹمپٹ پروسیڈنگز پینڈنگ ہے, کرنے جا رہے ہیں, ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں, پینڈنگ چل رہی ہے نا سپریم کورٹ میں. اچھا اس سے آگے وہ کہتے ہیں نا 4 دن پہلے وہ فیصلہ بھی ذرا پڑھ لیجئے گا, ریمانڈ کے اوپر سپریم ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا عمران خان کے ریمانڈ کے خلاف, اس کی ذرا ورڈنگ پڑھ لیجئے گا. 4 دن پہلے 3 دن ٹائم دیا ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو, پھر 2 دن ٹائم دیا, پھر 1 دن ٹائم دیا. مجھے بریک لینی ہے, لیکن میں اس بات سنگل ایویڈنس کوئی لا سکے. آپ کی تو لاٹری نکلی ہوئی آج کل, جو کانفرنٹیشن چل رہی ہے انسٹیٹیوشن کی اور ججوں کی. آپ تو دعا کریں کہ ان کی صلح نہ ہو. اگر ان کی صلح ہوگی تو آپ لوگوں کی یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں نا ساری بدل جائیں گی. آپ تو دعا کریں کہ صلح نہ ہو. ان کی یہ بڑے ساری ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر صلح ہو گئی تو. مالک صاحب دیکھیں, ہائی کورٹ کے معزز 6 جج صاحبان نے جو لکھا, یہ کب سے واقعہ شروع ہوا؟ 9 مئی سے پہلے کا. ٹیریان کیس کے اوپر جسٹس محسن اختر کیانی کے برادر نسبتی کو اٹھا کر اغوا کر کے ان کو الیکٹرک شاکس لگائے گئے.
ایک جج صاحب کے کمرے میں بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے, دوسرے جج صاحب کو اتنا تنگ کیا کہ ہاسپٹلائز ہونا پڑا, اور معزز 6 جج صاحبان نے لکھا. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ نے تمام ہائی کورٹس اور لورڈ جوڈیشری سے پوچھا کہ کیا آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے راستے میں رکاوٹ سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. ساری کانفرنٹیشن ختم ہو جائیں, یہ کانفرنٹیشن ختم نہ ہو, یہ ختم ہوئی تو آپ مارے جائیں گے. نہیں مالک صاحب, ہم یہ کہتے ہیں اس ملک میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے, آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے بالکل بھی نہیں کہتے, آپ دونوں میں سے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کوئی نہیں چاہتا. آپ کو گڈ ٹو سی یو والی چاہیے, ہم چاہتے ہیں, ان کو دوسری والی چاہیے. ویری آنریبل مین, لیکن کمزور آدمی تھے مرتضی بنیاد صاحب, بٹ ویری آنریبل مین, اور سارے فیصلے آپ اس کے اٹھا لیں. جوڈیشری کے بینیفیشری رہے, آج بھی بینیفیشری بنے ہوئے ہیں, اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر یہ وہیں سے کلب ہو جانے تھے. ثاقب نثار نے جب ان کو کلین چٹ دی تھی صادق اور امین کی, کوئی منی ٹریل نہیں تھا اپارٹمنٹس کا, کچھ نہیں تھا. تب سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور ملک کو برباد کر دیا. منی ٹریل پہ نہ جایا کریں, بڑی اسٹرانگ میموریز ہیں. پھر لیکن صادق اور امین کا جعلی ان کو ملا. اگر آپ اپنا پولیٹیکل کریئر آگے بچانا چاہتے ہیں, برادرانہ مشورہ, وہ بچا ہوا ہے, منی ٹریل کا لفظ نہ بولا کریں. بات یہ وہاں سے کلیئر, پھر وہ جملہ یاد آتا ہے, یہ ہے وہ ذرائع, اور پھر تکلیف آتا ہے, پھر اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. چکے ہیں معاملے, کلیئر ہو چکے, بری ہو چکے ہیں. بری ہو کے کس بات پہ, اس بات کا ثبوت نہیں لائے اس کا مالک کون ہے, یہ ہے اس کی فائنڈنگ. منی ٹریل کی تو اس ملک پہ کوئی بات نہ کریں. نہیں دیکھیں, وہ ان کے پاس بھی نہیں ہے منی ٹریل جن کی بات کریں. ہمارے پاس تھا اور ہم بری ہو گئے, ہمارے پاس ہو گئے. نہیں وہ دیکھیں, یہ بالکل آپ جائیں ججمنٹ میں کیا فائنڈنگز ہیں. جعلی صادق اور امین ڈکلیئر کیا, اور تب سے تباہی اس ملک کی لگی, چیلنج کریں نا, جس کو آپ نے جو ہے وہ معیشت بھی ڈبو دی. کیا دبئی لیکس میں کس کے نام آئے, تباہ کر دیا, بتائیں دبئی لیکس میں کس کے نام آئے ہیں. اگر آپ کے پاس واقعی نون سورسز ہیں تو لائیں آپ دبئی لیکس کے اوپر زرداری فیملی, نواز شریف کی ساری فیملی, مریم نواز, اچھا سابق جرنیل, جہاں سے فورن فنڈنگ انہوں نے کی, پی ٹی آئی سمیت آپ ایکشن لیں. آپ کے پاس ہے ایجنسی لیے انہوں نے, اور کرکٹ میچ کرا کے, اور سنیں آپ ایکشن لیں, پی ٹی آئی سمیت آپ ایکشن لیں, آپ کو امپاور ہیں. یہ مجھے پہلے وہ جو یا ہمیں اقتدار ہم لاتے ہیں $12.5 بلین تھے جو چندے پہ لیے تھے, وہ آپ نے سیاست پہ کیوں لگایا, اس کا جواب میرے بھائی. مجھے یہ بتائیں, آپ نے مقتدر, آپ گورنمنٹ ہیں, ایکشن لیں. بورڈ نے کی طرح نیب اور ایف آئی اے کا نوٹس, آپ نے پراپرٹی منی لانڈرر آپ ہیں, آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیتے. آپ جانے دیں, ایسے الزام نہ لگائیں. لگائیں نا, ہمارے خلاف ایکشن کریں. اگر کوئی ہے ہمارے اوپر الزام لگائیں, پیسے غبن کرتے رہیں. اگر ایسا ہوتا نا آپ چندے تو کے پیسے آپ یہ جھوٹے 218 مقدمے نہ بناتے. آپ تو کہیں میری بات سنیں, خواجہ آصف نے آپ کو حقیقت عزت کا وہ کیا ہوا تھا, آپ تو کبھی عدالت میں نہیں آئے, آپ عدالت میں نہیں آئے کبھی, وہ عدالتیں نہیں چلتی آپ کے. $12.5 بلین اور گندم سکینڈل ان کے گلے کا پھندا ہے, اور انشاءاللہ جب ہم آئیں گے ان کا پوری طرح احتساب ہوگا, اور قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آئیں گے. ہم نے تو احتساب کیا تھا, مجھے بریک لینی ہے, لیکن ٹو بی فیئر جب یہ باتیں کرتے ہیں, آئی پی پیز, آپ کے ایک دو لیڈروں کو آج سن رہا تھا, وہ آئی پی پیز میں بڑا رگڑے تھے ان کو. میں خود رگڑتا ہوں ان کی گورنمنٹس کو, ان لوگوں نے کیا ہے, انہوں نے اور پیپلز پارٹی نے. لیکن ان آئی پی پیز کے کانٹریکٹس آپ کی گورنمنٹ نے 2 کے ایکسٹینڈ کیے ہیں, ایک کا انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ابھی. آپ بھی بیٹھ کے آئی پی پیز کو گالیاں نکالتے ہیں, یہ بھی نکالتے ہیں, تو آپ لوگ بھی مل کے کام ہوئی کر رہے ہیں. دیکھیں $148 پر ڈالر, 148 آگے بات ختم کرتے ہو, میرے کان میں چیخ رہے, لے لیں جی بریک لے لیں.